بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چند ٹکوں اور اپنے آرام و آسائش کے لیے اپنے سگے والدین کو گھر سے نکالنے والے سے بڑا بد نصیب بیٹا اور کون ہو سکتا ہے، جس کے والدین نے محنت مزدوری کر کے اور اپنا پیٹ کاٹ کر اسے ایک کامیاب افسر بنایا تھا، مگر جب وقت آیا تو اسی افسر بیٹے نے اپنے غریب والدین کو اپنے لیے شرمندگی سمجھتے ہوئے اپنی زندگی سے بے دخل کر دیا۔ میں بھی ایک ایسا ہی بد نصیب بیٹا تھا جس نے اپنی دنیا اور آخرت اپنے ہاتھوں سے تباہ کر لی۔ آئیں میں آپ کو اپنی کہانی اپنی زبانی سناتا ہوں تاکہ آپ میری بد نصیبی سے واقف ہو سکیں۔ میرا نام ممتاز احمد ہے۔ میں ضلع گوجرانوالہ کا رہائشی ہوں۔ میرا بچپن نہایت ہی غربت میں گزرا، ایسی غربت جس کا خوف آپ کی رگوں سے لہو تک نچوڑ سکتا ہے۔ میرا خاندان بھی نسل در نسل غربت کی چکی میں پس رہا تھا اور اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا۔ میں ایک کچے پکے مکان میں اپنے ماں باپ اور 6 بہن بھائیوں کے ساتھ رہتا تھا۔ مکان کی حالت مت پوچھیں، یوں لگتا تھا کہ وہ اب گرا کے تب۔ بچپن سے ہی ہم سب بہن بھائی بارش سے بہت ڈرتے تھے اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہمارا کچا مکان تھا، جو بارش میں جگہ جگہ سے مزید اکھڑ جاتا۔ ذرا سی تیز بارش ہوتی تو ہم سب گھر والے دعائیں مانگنا شروع کر دیتے، کیونکہ اگر بارش آدھ گھنٹہ بھی ہوتی رہتی تو ہمارے گھر کی چھتیں تیزی سے ٹپکنے لگتی تھیں اور میری ماں گھر کے پرانے برتن ان ٹپکنے والی جگہوں کے نیچے رکھتے رکھتے تھک جاتی اور ہمارا چھوٹا سا صحن بارش کے پانی سے بھر جاتا، جسے گھر سے نکالنے کے لیے ہمیں کئی گھنٹے لگ جاتے۔ اور کبھی کبھی تو یوں ہوتا کہ ہم برستی بارش میں بالٹیاں لے کر پانی نکال رہے ہوتے اور جب ہم اپنے دوستوں کو دیکھتے تو وہ بارش میں مزے سے کھیلتے رہتے۔ اسی لیے ہم سب بہن بھائی ہر وقت دعا کرتے کہ یا اللہ ہمارے گاؤں میں کبھی بارش نہ ہو۔ انہی مصیبتوں اور مشکلوں کو سہ سہ کر ہم بہن بھائی وقت سے پہلے باشعور ہو چکے تھے۔ اسی غربت کو دیکھتے ہوئے میرے والدین نے مجھے ایک اچھے اسکول میں داخل کروا دیا تھا اور میں بھی پوری محنت سے اپنی پڑھائی کرتا۔ میں چونکہ گھر میں بڑا تھا اس لیے میرے ماں باپ کو مجھ سے بہت امیدیں تھیں اور میں بھی غربت کے ان حالات سے نکلنے کے لیے ابھی سے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ میرے چھوٹے بہن بھائی بھی اسکولوں میں پڑھ رہے تھے، مگر میرے ماں باپ مجھے ایک اچھے پرائیویٹ اسکول میں پڑھا رہے تھے تاکہ میں اپنی پڑھائی مکمل کر کے کوئی اچھی نوکری حاصل کر کے اپنے والدین کے خواب پورے کر سکوں، اور اس کے لیے وہ دونوں دن رات کما رہے تھے۔ میرا باپ صبح 8 بجے سے لے کر 3 بجے تک ایک اسکول میں چوکیدار کی ڈیوٹی کرتا تھا اور پھر اس کے بعد وہ میری بہنوں کے بنائے گئے چھولے چنے بیچنے جاتا تھا اور اس کام میں اسے رات ہو جاتی تھی، مگر اس کے باوجود بھی وہ پھر صبح سویرے کام پر جانے کے لیے تیار ہوتا۔ میرے باپ کے ساتھ ساتھ میری ماں بھی گھر کا خرچ چلانے کے لیے گاؤں کی چوہدرانی کے گھر کام کرتی تھی۔ وہ صبح سویرے گھر سے نکلتی اور پھر دوپہر کو ان کے گھر کے سارے کام نپٹا کر واپس آتی۔ کبھی کبھی کام زیادہ ہوتا تو اسے سپہر بھی ہو جاتی۔ میرے ماں باپ دن رات جانوروں کی طرح کام کرتے، مگر پھر بھی مشکل سے گزارا ہوتا تھا۔ چوہدرانی کبھی کبھار اپنے بچوں کے پرانے کپڑے، بچا ہوا کھانا اور پرانے استعمال شدہ برتن بھی دے دیتی تھی۔ جب میں نے میٹرک کر کے ساتھ والے قصبے کے کالج میں داخلہ لیا تو میری پڑھائی کے اخراجات اور بھی زیادہ ہو گئے، مگر میرے ماں باپ نے مجھے تسلی دی کہ تم بے فکری سے اپنی پڑھائی مکمل کرو اور اخراجات کا بندوبست ہم کر لیں گے۔ تب انہی دنوں میرے باپ نے ایک اور جگہ پارٹ ٹائم نوکری کر لی تھی، جبکہ میری ماں نے میری چھوٹی بہن کو بھی اپنے ساتھ چوہدرانی کے گھر کام کاج کے لیے ساتھ لے جانا شروع کر دیا تاکہ میری پڑھائی کے اخراجات کے لیے زیادہ رقم مل جائے۔ مجھے یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ میری پڑھائی جاری رکھنے کے لیے میرے ماں باپ اپنا پیٹ کاٹ کر اور دن رات مشقت کر رہے ہیں، اس لیے میں بھی اپنی پوری جان لگا کر پڑھائی کر رہا تھا تاکہ اپنی پڑھائی مکمل کر کے کسی اچھی جگہ نوکری کر سکوں۔ میری دونوں بہنیں اب ماشاءاللہ سے جوان ہو چکی تھیں اور ان کی شادی کی عمر آن پہنچی تھی، مگر میرے والدین ان کے جہیز سے زیادہ میری پڑھائی کی فکر کرتے تھے۔
میں اپنی کالج کی پڑھائی مکمل کر کے یونیورسٹی پہنچ چکا تھا اور اب آگے مجھے گاؤں سے شہر آنا پڑا تھا۔ یونیورسٹی کی فیس، ہاسٹل کا خرچ، ان سب کا بندوبست کرنے کے لیے میرے ماں باپ نے اپنا مکان چودھری صاحب کے پاس گروی رکھوا کر قرض لیا تھا، مگر جب میں یونیورسٹی پہنچا تو ایک الگ ہی دنیا میری منتظر تھی۔ شہر کی چکا چوند اور یونیورسٹی کے کھلے ڈلے ماحول نے میری آنکھیں خیرہ کر دی تھیں اور مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے اب تک میں نے جو زندگی گزاری تھی وہ نہایت بیکار اور فضول زندگی تھی۔ اور پھر انہی دنوں میری ملاقات ماہروخ سے ہوئی، جو ایک بہت بڑے امیر باپ کی مغرور اور نخریلی بیٹی تھی۔ ساری یونیورسٹی میں اس کے حسن کے چرچے تھے اور سارے لڑکوں کی نظر اس پر تھی۔ چونکہ میں یونیورسٹی میں اپنے کام سے کام رکھتا تھا اور صرف اپنی پڑھائی میں مصروف رہتا تھا، اس لیے یونیورسٹی میں میری شہرت کافی اچھی ہو چکی تھی۔ انہی دنوں یونیورسٹی میں طلبہ یونین کے الیکشن منعقد ہوئے۔ دوستوں نے مجھے بھی اس الیکشن میں بطور امیدوار کھڑا کر دیا۔ میرے مقابلے میں کافی امیر اور طاقتور لڑکے تھے، مگر میرا ووٹ لڑکیاں تھیں، جس کی وجہ سے مجھے ان کے مقابلے میں کامیابی ملی۔ اس کامیابی نے میری شہرت میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ میری اس شہرت کو دیکھتے ہوئے ماہروخ نے بھی دوستی کا ہاتھ میری طرف بڑھا دیا تھا، جسے میں نے دل سے تھام لیا تھا۔ اب ہم دونوں سارا وقت ساتھ گزارتے، یونیورسٹی کی کلاسز سے لے کر کیفیٹیریا تک ہم ساتھ اٹھتے بیٹھتے۔ اب ہمارا تعلق یونیورسٹی میں موضوع گفتگو بن چکا تھا۔ ہم جانتے تھے کہ لوگ ہم دونوں کو ساتھ دیکھ کر حسد کا شکار تھے، مگر ہمیں کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ماہروخ میری ذہانت سے بہت متاثر تھی، مگر میں نے اسے اپنے بیک گراؤنڈ کے بارے میں ابھی تک کچھ نہیں بتایا تھا، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ وہ مجھے غریب سمجھ کر مجھ سے تعلق ختم نہ کر دے۔ اسی لیے میں کوشش کرتا تھا کہ اپنے ماں باپ یا بہن بھائیوں کے بارے میں پوچھے گئے ہر سوال کو گول کر دوں۔ میں ماہروخ کو کسی قیمت پر نہیں کھونا چاہتا تھا۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا۔ اب میں اپنی پڑھائی مکمل کر چکا تھا اور اب مجھے کسی اچھی سی نوکری کی تلاش تھی تاکہ میں اس غربت سے نکل کر اپنی زندگی بہتر بنا سکوں۔ میں نے ماہروخ سے نوکری والی بات چھپا لی تھی تاکہ اسے پتہ نہ چل سکے، کیونکہ میں اس کے سامنے یہ جھوٹ بول چکا تھا کہ پڑھائی مکمل کر کے میں اپنا بزنس سٹارٹ کروں گا، مگر جلد ہی میرا یہ جھوٹ پکڑا گیا تھا۔ جب ایک دن میں ضیاء بلڈرز کے دفتر میں انٹرویو کے لیے بیٹھا تھا کہ مجھے وہاں ماہروخ نے دیکھ لیا۔ میں اپنے انٹرویو کی پریشانی میں اسے نہیں دیکھ پایا تھا، مگر وہ مجھے دیکھ چکی تھی، اور جب اگلے دن ہماری ملاقات ہوئی تو وہ مجھ پر برس پڑی کہ میں وہاں کیا کر رہا تھا، مرتا کیا نہ کرتا۔ اسے حقیقت بتانی پڑی۔ کچھ باتیں اب بھی گول مول کر کے بتا دیں، لیکن وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ میں نے اسے حیرت سے دیکھا تو اس نے بتایا کہ وہ دفتر میرے چچا کا ہے۔ ضیاء بلڈرز کے مالک ضیاء صاحب میرے سگے چچا ہیں۔ اگر تم مجھے بتا دیتے تو بغیر انٹرویو کے ہی وہ نوکری تمہیں مل جاتی، اور پھر ایک ہفتے کے اندر اندر مجھے ضیاء بلڈرز میں بہت اچھی پوسٹ پر سلیکٹ کر لیا گیا۔ بہت اچھی تنخواہ اور رہائش بھی مل گئی تھی، اور یہ سب ماہروخ کی سفارش کا نتیجہ تھا۔ اب زندگی قدرے آسان ہو گئی تھی، مگر میں دل ہی دل میں ڈرتا تھا کہ اگر ماہروخ کو میرے بیک گراؤنڈ کا پتہ چل گیا تو کیا ہوگا۔ ابھی تک تو حالات صحیح جا رہے تھے۔ میں اپنی آدھی تنخواہ اپنے گھر بھجواتا تھا اور کبھی کبھار چھپ کر گاؤں بھی ہو آتا، مگر یہ سب آخر کب تک چلتا۔ میں اپنے ماں باپ کو شہر لانے کی غلطی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دل و دماغ عجیب کشمکش میں پھنسے رہتے۔ دل کہتا کہ شہر میں اچھا سا گھر لے کر اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کو اس غربت سے نکال کر یہاں لے آؤں، مگر دماغ سمجھاتا کہ دیکھو یہ غلطی مت کرنا۔ جس دن ماہروخ کو تمہاری اصلیت کا پتہ چلا وہ تم سے ہر تعلق توڑ دے گی اور تمہیں پھر سے نوکری کی تلاش میں در بدر بھٹکنا پڑے گا۔ اسی کشمکش میں 7 ماہ گزر گئے۔ ایک دن ماہروخ نے مجھے بتایا کہ اس کے والدین اس کے لیے رشتہ تلاش کر رہے ہیں۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ مجھے اب زیادہ دیر نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں نے اسی وقت ماہروخ کا ہاتھ پکڑ کر اپنی محبت کا اظہار کر دیا اور اس سے شادی کی خواہش کا اظہار کر دیا، جو اس نے تھوڑے بہت ناز نخرے دکھانے کے بعد قبول کر لی۔ اس کی رضامندی پا کر میں ہواؤں میں اڑنے لگا تھا۔ اب مجھے لگ رہا تھا جیسے کوئی خزانہ میرے ہاتھ لگ گیا ہو۔ اب اگلا مرحلہ اس کے والدین کی رضامندی کا تھا، اور وہی مرحلہ سب سے زیادہ مشکل تھا۔ اگرچہ ماہروخ بھی میرے ساتھ تھی، مگر اس کے والدین کو منانا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ مگر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کے ماں باپ کو بھی میں بہت پسند آ گیا۔ انہوں نے جب میرے والدین کے بارے میں پوچھا تو میں نے
وہی جواب دیا جو میں کئی راتوں سے سوچ رہا تھا۔ میں نے انہیں کہہ دیا کہ میرے والدین اب اس دنیا میں نہیں ہیں، اسی لیے رشتہ مانگنے کے لیے بھی صرف میں ہی آ سکتا ہوں۔ اس موقع پر ماہ رخ نے بھی میرا ساتھ دیا اور یوں آنن فانن ہمارا رشتہ طے پا گیا۔ اپنے والدین کو اس طرح مرا ہوا بتا کر میں بھی دل سے خوش نہیں تھا، مگر کیا کرتا کہ میرے بہتر مستقبل کے لیے یہی بہتر تھا۔ اور پھر میری اور ماہ رخ کی شادی دھوم دھام سے ہو گئی۔ میں نے اس شادی کی اپنے ماں باپ کو بھینک تک نہیں پڑنے دی تھی۔ اب میں اپنے فلیٹ سے اس گھر میں منتقل ہو چکا تھا جو ماہ رخ کو اپنے والدین کی طرف سے شادی کے تحفے کے طور پر ملا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ضیاء بلڈرز کی نوکری چھوڑ کر اپنے سسر کا بزنس سنبھالنا شروع کر دیا۔ زندگی بہت مزے میں گزر رہی تھی کہ اچانک وہ ہو گیا جس کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ایک دن صبح سویرے میں تیار ہو کر اپنے آفس کے لیے روانہ ہوا۔ ابھی 10 ہی بجے تھے کہ مجھے ماہ رخ کی کال موصول ہوئی۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ میں بھی اسی وقت گھر روانہ ہو گیا، مگر وہاں جا کر جو میں نے دیکھا اسے دیکھ کر آسمان جیسے میرے سر پر ٹوٹ پڑا۔ میرے گھر کے لگژری ڈرائنگ روم میں میرے غریب ماں باپ قالین پر بیٹھے تھے۔ مجھے دیکھ کر ماہ رخ تیزی سے میری طرف بڑھی اور غصے سے مجھ پر برس پڑی۔ ممتاز، تم نے تو کہا تھا کہ میرے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں، تو اب یہ کون ہے اور کہاں سے آئے ہیں؟ میں بری طرح پھنس چکا تھا، اس لیے بالکل چپ کھڑا تھا۔ اچانک ماہ رخ نے میرا گریبان پکڑ کر 2-4 جھٹکے دیے اور چیخ کر بولی، اب خاموش کیوں ہو؟ بتاؤ کہ یہ غریب پینڈو تمہارے ماں باپ ہیں یا نہیں؟ اس کے چیخنے پر میں نے اس سے اپنا گریبان چھڑاتے ہوئے اونچی آواز میں کہا، ہاں میں نہیں جانتا کہ یہ غریب پینڈو لوگ کون ہیں۔ میں انہیں نہیں جانتا اور نہ ہی میرا ان سے کوئی تعلق ہے۔ اس کے بعد میں نے اپنے گارڈز کو آواز دی اور انہیں حکم دیا کہ ان لوگوں کو فوراً گھر سے باہر نکالیں۔ میرے اس حکم پر میری ماں اور میرے باپ دونوں نے مجھے حیرت سے دیکھا، اور پھر میں نے ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے دیکھے، مگر میرا حکم سنتے ہی گارڈز آگے بڑھے اور انہیں باہر لے جانے لگے۔ میں زیادہ دیر یہ منظر نہیں دیکھ سکا اور اپنا رخ موڑ لیا۔ اس دن کے بعد وہ منظر جیسے میری آنکھوں میں جم گیا۔ میں ساری رات سو نہ پاتا۔ بات پھیلتے پھیلتے جب ماہ رخ کے باپ تک پہنچی تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے مکمل تحقیقات کی تو سب کچھ سامنے آ گیا، اور اس کے بعد اس نے مجھے ماہ رخ کی زندگی سے مکمل بے دخل کر دیا۔ اس نے مجھ پر دھوکہ دہی اور فراڈ کے مقدمے میں جیل بھجوا دیا، اور ماہ رخ نے بھی جلد مجھ سے طلاق لے کر رشتہ ختم کر دیا۔ اب جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہتے ہوئے مجھے اپنے بوڑھے ماں باپ بہت یاد آتے ہیں تو میں چیخے مار مار کر روتا ہوں۔ میں ایک ایسا بدنصیب بیٹا تھا جس نے اپنی جنت اپنے ہاتھوں برباد کر دی تھی، اور اب جہنم کے گھڑے میں گرا اپنی سزا کاٹ رہا تھا۔ خدارا، والدین کی قدر کریں اور ان کی قربانیوں کا احترام کرتے ہوئے ان کے مرتبے کا خیال رکھیں، ورنہ میری طرح دنیا میں ذلیل و رسوا ہوں گے۔